أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلوات قبض کے سلسلے گفتگو کو مسلسل کیا جائے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کے لیے علی مومن، محمد مومن ولد احمد حسین نقوی، آمنہ خاتون بنت محمد جمیل نقوی، زینب مومن بنت علی مومن، محمد اظہر ابن قدسی جائسی، سید ببر حسن رضوی ابن سید علی احمد، سید فرخ حیدر ابن سید ببر حسن رضوی اور حیدر رضا ابن زامن رضا، ان تمام مرحومین کو ایصال فرمائے. اللہم صلی اللہ. صلوات علی محمد و آل حضرات گرامی قدر، خطبہ اول نہج البلاغہ کے حوالے سے جو گفتگو آپ حضرات کے درمیان ان چند ایام میں ہم نے پیش کی، اس میں جو مولا کائنات نے خطبہ پیش فرمایا ہے، اس کے چند اجزاء میں سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا. سب سے پہلے مولا کائنات نے خلقت زمین و زماں اور مخلوقات کے بارے میں ذکر کیا، اور اس کے بعد پھر معرفت پروردگار کے ابد الآباد رہنے والے دریا بہائے، اور اس کے بعد پھر ملائکہ سے متعلق گفتگو کی. اور آج اس کے بعد 3 اجزاء اور رہ جاتے ہیں، بلکہ 4. ایک حضرت آدم سے متعلق سیپریٹ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا ہے، اور ایک بعثت انبیاء سے متعلق ہے، ایک خود نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ 3 اور آخری 2، ایک قرآن اور ایک حج، یہ مولا کائنات نے اس خطبے میں اس کے متعلق بیان فرمایا ہے. لیکن وقت کی کمی کے باعث میں آپ حضرات کے سامنے پوری گفتگو نہیں کر سکا. آج میں چاہتا ہوں کہ صرف چند جملے آپ کی خدمت میں، تاکہ کم سے کم ایک تسلسل باقی رہے مولا کے خطبے کا، جو مولا کائنات نے حضرت آدم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ سبحانہ جمع حزن الارض وسہلہا. اللہ نے زمین کے 4 مختلف مزاجوں سے مٹی کو جمع کیا. کچھ سخت مٹی کو جمع کیا حزن الارض وسہلہا، اور کچھ نرم مٹی کو جمع کیا. وعذبہا، کچھ شیرین مٹی کو جمع کیا، میٹھی مٹی کو. وسبخہا، اور کچھ کڑوی مٹی کو جمع کیا. چنانچہ روایت میں ملتا ہے کہ جو انسان کے مختلف مزاج ہوتے ہیں، کسی کو غصہ آتا ہے، کوئی بہت سخت ہوتا ہے اور کوئی بہت نرم ہوتا ہے، ان 4 مٹیوں میں سے کوئی نہ کوئی اثر اس کے اندر پایا جاتا ہے. اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ جمع کرنے کے بعد
تربتن، ایک مٹی کا مجسمہ بنایا، مٹی کو فسناہا بالماء، اللہ نے اس مٹی کو پانی میں اتنا زیادہ پھیٹا، اتنا گوندھا، اتنا متھا، اتنا مکس کیا، فخلصت، کہ وہ مٹی خالص ہو گئی، وہ مٹی خالص ہو گئی۔ تو مولائے کائنات نے بھی یہاں پر لفظ تربت سے مراد یہی تراب یعنی مٹی ہے، ارشاد فرمایا ہے کہ گویا یہ انسان کی خلقت کا آغاز مٹی سے ہوا ہے، تو فطرت بشری میں مٹی کی محبت ودیت کی گئی ہے۔ اب جو مٹی سے نفرت کرتا ہے وہ مٹی سے نہیں کرتا، وہ اپنی ذات سے نفرت کرتا ہے۔ جو مٹی کا مخالف ہے، جو تربت کا مخالف ہے، وہ مٹی کا مخالف نہیں ہے، تربت کا مخالف نہیں ہے، وہ اپنے وجود خلقتی کا مخالف ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ اس لیے کہ اس قرآن کے اعتبار سے جو مولائے کائنات نے فرمایا ہے، میں 2-3 آیتیں اس حوالے سے پیش کروں گا، اسی لیے میں نے اپنا خطبہ مختصر کیا کہ مٹی سے کوئی مفر نہیں ہے۔ انسان کو اپنی زندگی میں مٹی سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا یہ انسان، اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نَعُودُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، ہم نے تم کو اس مٹی سے پیدا کیا، وَفِيهَا نَعُودُكُمْ، اور پھر ہم تم کو اس مٹی میں پلٹائیں گے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور روز قیامت ہم تم کو پھر اس مٹی سے پیدا کریں گے، اس مٹی سے اٹھائیں گے۔ تو یہ مٹی جو ہے، انسان اس مٹی سے پیدا ہوا، اللہ کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے۔ اس مٹی پہ چلتا ہے، اس مٹی کا کھاتا ہے، توجہ چاہتا ہوں، اس مٹی کا کھاتا ہے اور پھر جائے گا مٹی میں۔ مٹی سے کوئی مفر انسان کو ہے نہیں۔ اتنا قریب رابطہ اللہ نے مٹی سے اس انسان کا کر دیا کہ آغاز سے لے کے انجام تک، ابتدا سے لے کے انتہا تک، زندگی سے لے کے موت تک، کہیں مٹی سے کوئی مفر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے روز قیامت اور معاد کو نہیں سمجھا، انہوں نے پیغمبر اکرم کے سامنے سوال کیا، وَمَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، پیغمبر آپ ہم کو قیامت کا عقیدہ بتاتے ہیں، تو یہ تو بتائیے کہ جب انسان مر جاتا ہے اور اس کی مٹی جو ہے وہ خاک اور مٹی بن جاتی ہے، اس میں گھل جاتی ہے، مل جاتی ہے، مٹی کے اندر یہ ہڈیاں ختم ہو جاتی ہیں، تو من یحیی العظام، تو ایسی ہڈیوں کو جو چورا ہو چکی ہوتی ہیں اور خاک کا جز بن چکی ہوتی ہیں اور مٹی کا حصہ بن چکی ہوتی ہیں، من یحیی العظام، ایسی ہڈیوں کو زندہ کون کرے گا؟ تو اب رسول تو بغیر وحی کے کلام ہی نہیں کرتے تھے، خاموش ہیں۔ وحی نازل ہوئی، قل، ان سے کہہ دیجئے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، ان سے کہہ دیجئے یہ کم سے کم ہڈیاں تو تم کہہ رہے ہو نا، ہم نے تو تم کو جب خلق کیا جو ہڈیاں بھی نہیں تھیں۔ من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، ان سے کہہ دیجئے کہ جس نے سب سے پہلے تم کو خلق کیا وہی تم کو پھر اٹھائے گا۔ یہ بات ہو گئی امت کی۔ امت آ کے رسول سے پوچھ رہی ہے، اللہ نے ایک ٹکڑے کے اندر منطقی جواب، استدلالی جواب دے دیا اور مسکت جواب دے دیا، جس کے بعد کوئی سوال باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ نبی ہیں، ایک نبی ہیں، ان کا نام عزیر اور عزیز دونوں تاریخ میں لکھا ہے، بہرحال عزیر بھی کہہ سکتے ہیں، عزیز بھی کہہ سکتے ہیں۔ جا رہے ہیں، ایک قریے سے گزر رہے ہیں، ایک آبادی سے گزر رہے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ مکان بڑے بڑے مجلل قصر جو تھے وہ زمین پہ ڈھہے پڑے تھے، منہدم ہوئے پڑے تھے، لوگ مردہ پڑے ہوئے تھے، قبریں وہاں پر بہت زیادہ تھیں۔ تو ایک مرتبہ قرآن سورہ مبارکہ بقرہ کی 259ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے، اَوَ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا كَيْفَ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ فَقَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَبِثْتَ 100 عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ
वंदुर इला हिमारिका कैफ नुनशिजुहा। अल्लाह फरमाता है कि एक नबी हैं, वो गुजर रहे हैं एक बस्ती से, उन्होंने लोगों को मुर्दा हालत में देखा, मिट्टी में मिला हुआ देखा, तो कहा अन्ना युही हादिहिल्लाहि बाद मौतिहा, इन लोगों को इनकी मौत के बाद जिंदा कौन करेगा। तो अब अल्लाह ने नबी को ज़बानी जवाब नहीं दिया, तवज्जो चाहता हूँ, बल्कि प्रैक्टिकल जवाब दिया। फ़अमातहुल्लाहु मिअत आम, अल्लाह ने मिअत आम, अल्लाह ने 100 साल तक इन उज़ैर पैगंबर को मौत की नींद सुला दिया, मौत की नींद सुला दिया। और जब ये सो गए और उसके बाद फ़बअसहु, फिर अल्लाह ने इनको जिंदा किया और सवाल किया कम लबिस्ता, कितने दिन तुम मरे पड़े रहे, कितने दिन तुम मौत की नींद सोते रहे। तो उन्होंने कहा यौमन और बाज़ा यौम, एक दिन या उससे भी कुछ कम, एक दिन या उससे भी कुछ कम। तवज्जो है ना। अब यहां से थोड़ा सा मेराज का मसला भी समझ में आ जाता है, मेराज का मसला भी समझ में आ जाता है। जो इंसानों की नज़र में एक दिन या उससे भी कुछ कम है, वो अल्लाह की नज़र में 100 साल की बराबर है, दुनियावी 100 साल। लेकिन अल्लाह के यहाँ वो एक दिन या उससे भी कुछ कम है। तवज्जो चाहता हूँ। अच्छा, अब ये उन्होंने कहा यौमन औ बाज़ा यौम, का नहीं, बल लबिस्ता मिअत आम, बल्कि तुम जो हो 100 साल तक मरे पड़े रहो। क्या अच्छा, फंजुर इला ताआमिका व शराबिका लम यतसन्ना, अब ज़रा अपने इर्द गिर्द के माहौल पे नज़र डालो, तुम्हारे साथ क्या क्या था सोचो। कहा पालने वाले, मेरे साथ मेरा खाना था जो मैं सफ़र के लिए लेके चला था घर से, बिल्कुल ताज़ा खाना था, बिल्कुल उससे खुशबू उठ रही थी, बिल्कुल उससे भाप उठ रही थी, वो खाना था। और मेरे साथ मेरा गधा था। तो कहा फंजुर इला ताआमिका व शराबिका लम यतसन्ना, जगह एक है, जगह एक है, असर मुख्तलिफ है, जगह एक है, कैफियत मुख्तलिफ है, जगह एक है, फितरतें मुख्तलिफ हैं। अब अल्लाह ने कहा कि ज़रा अपने पानी और अपने खाने की तरफ गौर करो। लम यतसन्ना, देखो क्या है उसमें कोई तब्दीली आई। का पालने वाले, ये तो जैसे मैं लाया था वैसे ही भाप उठ रही है, वैसे ही खुशबू आ रही है, वैसे ही ताज़ा है। मैं कहूँगा पालने वाले ये खाने का मसला है। अब गधे का मसला क्या हुआ, हिमार जिसके ऊपर ये बैठ के आए थे नबी, का फंजुर इला हिमारिका कैफ नुनशिजुहा, का अपने गधे की तरफ देखो कि हमने उसकी हड्डियों को मिट्टी में कैसे मिला दिया है, उसके गधे की हड्डियों को मिट्टी में कैसे मिला दिया है। और उसके बाद उन्हीं के सामने वो गधा जिंदा हुआ। अच्छा, अब आप देखिए यहाँ दो चीजें हैं, एक खाना है नबी का और एक गधा है नबी का। तवज्जो चाहता हूँ, एक खाना है नबी का, एक गधा है नबी का। खाना सड़ा नहीं, गला नहीं, खराब नहीं हुआ, बदबू नहीं आई। क्यों? इसलिए कि नबी उस खाने को खाकर अपने जिस्म का जुज बनाने वाले थे। तवज्जो चाहता हूं, उस खाने को खाकर अपने बदन का जुज बनाने वाले थे, बना नहीं था, अभी बना नहीं था, खाया नहीं था। लेकिन अल्लाह ने उस निस्बत की वजह से कि चूंकि नबी के बदन का जुज बनने वाला था, खाने को बाकी रखा। तवज्जो चाहता हूं। अब जिसके लिए आखिरी पैगंबर ये कह दे या अली लहमो का लहमी व दमो का दमी, ए अली तुम्हारा गोश्त मेरा गोश्त, तुम्हारा खून मेरा खून। तवज्जो है ना, है ना। अच्छा, तो ये तो खाने की कैफियत थी। और गधे की हड्डियां बिखर चुकी थी, खाक बन चुकी थी। उन्हीं के सामने, नबी के सामने अल्लाह ने उस गधे को जिंदा किया और कहा कि देखो हम जिंदगी यूं देते हैं। ये तुम्हारे साथ था ना गधा, मर चुका था, खत्म हो चुका था। कितने साल नबी के साथ मरा पड़ा रहा? 100 साल। लेकिन उठा तो कैफियत बदली, गधा ही उठा। उठा गधा, इंसान तो नहीं बन गया। तवज्जो है ना। तो अब नबी के पहलू में होना शरफ उस वक्त है, तवज्जो है ना, जब हकीकत बदली हुई हो। अगर नबी वाली हकीकत है तो वो नजफ में हो तो इमाम उठेगा, करबला में हो तो मासूम उठेगा। तवज्जो है ना।
اچھا اب یہ ہو گیا، یہ کمال ہو گیا۔ اب اس کے بعد مولا کائنات، دیکھیں پورا خطبہ ہے، یہ پورا ایک سلسلہ ہے جناب آدم کے سلسلے میں، جس میں مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے اس مٹی کو ایک مجسمے کی شکل دی، یہاں تک کہ وہ کھنکھنانے لگا، اور اس کے بعد اللہ نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی، اور اس کو اللہ نے ایسے بنایا کہ اس میں جوڑ بھی تھے، اس میں اعضا بھی تھے، اس میں موڑ بھی تھے، اس میں انسان کو اللہ نے سوچنے والا دماغ بھی عطا کیا۔ وہ پوری صفات اللہ نے اس انسان کے اندر رکھی۔ یہ حضرت علی علیہ السلام پوری صفات بیان کر رہے ہیں حضرت آدم کی۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے انبیاء کو بھیجا، پھر ارشاد فرماتے ہیں فَبَعَثَهُ اللَّهُ الْأَنْبِيَاءَ، اللہ نے انبیاء کو بھیجا، اور انبیاء کو جو بھیجا تو اس بات کا پابند بنا کے بھیجا امناء علی وحیہ، کہ وہ اس کے وحی کو پہنچائیں گے، اس کی وحی کو پہنچائیں گے، وَيُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِهِ، اور اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں گے۔ یہ انبیاء کی صفات بیان کر رہے ہیں، اور پھر مولا کائنات آگے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں لِيُثِيرُوا دَفَائِنَ الْعُقُولِ، يَحْتَجُّ عَلَيْهِمْ، لوگوں کے سامنے اللہ کی دلیل کو پیش کریں گے، وَيُثِيرُوا دَفَائِنَ الْعُقُولِ، اور لوگوں کی وہ عقلیں، وہ عقول جو فطرت کے اوپر تھیں، وہ شرک، کفر، نفاق کی مٹی تلے دب چکی تھیں، یا جن عقلوں کے اوپر غرور و گھمنڈ و تکبر کا زنگ طاری ہو چکا تھا، ان انبیاء نے ان عقلوں سے ان زنگ کو ہٹایا، اور اس راکھ اور مٹی کو شرک کی، کفر کی اور نفاق کی لوگوں کے ذہنوں سے اور عقلوں سے ہٹا کر ان کو توحید پروردگار کا درس دیا، ان کو توحید پروردگار کا درس دیا۔ اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اللہ نے انبیاء بھیجے خوشخبری دینے والے اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے، انبیاء کو بھیجا۔ اور پھر اللہ نے بہت سی آیتیں ہیں اور بہت سے نام ہیں قرآن مجید میں انبیاء کے، صرف حضرت موسیٰ کا نام 136 مرتبہ آیا ہے قرآن میں، صرف حضرت موسیٰ کا نام۔ تو بہت سے انبیاء کے نام لیے ہیں، اور پھر قرآن نے رسول کو مخاطب کر کے کہا وَمِنْهُمْ مَنْ نَقُصُّ عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ، کچھ انبیاء وہ ہیں کہ جن کے قصے ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیے، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کی تاریخ ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کی۔ یعنی قرآن کو بھی اللہ نے طولانی نہیں کیا، مختصر رکھا، ورنہ اگر آدم سے لے کے 1,24,000 جتنے بھی انبیاء ہیں سب کی تاریخ قرآن میں جمع کر دیتا تو ظاہر سی بات ہے آج یہ 30 پارے کتنے ہوتے اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن بہرحال یہ اللہ نے انبیاء کو بھیجا۔ کیوں بھیجا انبیاء کو؟ انبیاء کو اس لیے بھی بھیجا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ، ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا إِلَّا لِيُطَاعَ اللہ، جو اللہ کی اطاعت نہ کرتا ہو۔ ہر رسول اللہ کی اطاعت کرنے والا، ہر نبی اللہ کی اطاعت کرنے والا تھا۔ تو یہ انبیاء کی تاریخ آئی، اور اس کے بعد پھر رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں إِلَىٰ أَن بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا رَسُولًا، صلوات یہاں تک کہ اللہ نے اپنے رسول محمد کو بھیجا۔ دیکھیے یہ لفظ بھیجا جو ہے هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم، بعث، مولا نے بھی لفظ بعث استعمال کیا ہے، یہ نہیں کہا خلق، یہ نہیں کہا کہ ان میں رسول پیدا کیا، توجہ چاہتا ہوں، بھیجا، جو چیز پہلے سے ہوتی ہے وہ بھیجی جاتی ہے، توجہ چاہتا ہوں۔
میں نے ایک کتاب لکھی انڈیا میں، کہا آپ کو کال کیا، میں نے کہا میں آپ کو بھیجوں گا، تو چھپ جائے گی تبھی تو بھیجوں گا، چھپی ہوئی ہوگی تبھی تو بھیجوں گا، ہوگی تبھی تو بھیجوں گا، اس کا وجود ہوگا تبھی تو بھیجوں گا۔ تو بعثا یعنی بھیجا، پیدا نہیں کیا۔ یہی فرق واضح ہو جاتا ہے امت میں اور رسول میں۔ امت پیدا ہوتی ہے، رسول بھیجا جاتا ہے نا؟ تو فبعث اللہ محمدً رسول اللہ، یہ پورا جملہ مولا کائنات نے استعمال کیا۔ یہ نہیں کہا محمدً رسولہ، نہیں، رسول اللہ۔ دنیا ہمارے پر ایک اعتراض کرتی ہے کہ صاحب آپ لوگ یہ کلمہ جو ہے نا تیسرا والا، علی ولی اللہ والا، یہ کہاں سے لے آئے؟ قرآن میں تو ہے نہیں، لیکن خدا شاہد ہے جتنا قرآن میں ہے اتنا کہیں نہیں ہے۔ یہ کلمہ جتنا قرآن میں ہے اتنا کہیں نہیں ہے۔ آئیے ذرا سا اسی محمد رسول اللہ کے سے متعلق ایک آیت، چونکہ مولا کا کلام ہے تو قرآن سے ملایا جائے اس کو۔ مولا کائنات نے فرمایا اِلَىٰ أَن بَعَثَ مُحَمَّدًا رسول اللہ، اللہ نبیًا نہیں کہا، اللہ کا رسول آیا ہے، اللہ نے بھیجا ہے۔ تو اب قرآن کہتا ہے سورہ مبارک فتح، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ اعلان کر رہا ہے اپنے نبی کی رسالت کی۔ اعلان کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ تو یہ اللہ کیا ہوا؟ لا الہ الا اللہ۔ وہ کیا کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ؟ وہ کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہی تو ہم کلمے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب دنیا ہم سے کہتی ہے جو آپ نے لمبا سا کلمہ بڑھا لیا ہے نا، علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، یہ قرآن میں کہاں ہے؟ تو اسی آیت میں آپ غور کر لیجئے کہ محمد الرسول، لا الہ الا اللہ اتنا سا، محمد رسول اللہ اتنا سا، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل۔ ہم تو پھر بھی چھوٹا پڑھتے ہیں۔ اچھا اس آیت سے نہیں بات بنتی تو آئیے، انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، لا الہ الا اللہ، ورسولہ محمد رسول اللہ، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یعنی جب مولا علی کا مسئلہ آیا تو آیت لمبی ہو گئی۔ کیوں لمبی ہوئی آیت؟ توجہ چاہتا ہوں اس جملے کے اوپر، کیوں لمبی ہوئی آیت؟ اس لیے کہ سارے مسائل لا الہ الا اللہ کے اوپر آ کے ختم ہوتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ بتا رہا ہے محمد الرسول اللہ کو، محمد رسول اللہ بتا رہا ہے علی ولی اللہ کو۔ یعنی اب اس کو پلٹ دیجئے، اگر علی ولی اللہ نہیں ہوں گے تو محمد رسول اللہ تک نہیں پہنچیں گے، محمد رسول اللہ تک نہیں پہنچیں گے تو لا الہ الا اللہ تک نہیں پہنچیں گے۔ تو اس لیے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کو مختصر طور پر اس لیے بیان کیا گیا کہ پہلے علی ولی اللہ کو تفصیل سے سمجھ لو گے تو پھر زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بھی مولا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، وہ بھی مولا ہے۔ ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا، اللہ مولا ہے صاحبان ایمان کا۔ رسول کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا الست اولا بکم من انفسکم، وہ بھی مولا، رسول بھی مولا، من کنت مولا۔ تو اللہ بھی مولا، رسول بھی مولا، علی بھی مولا۔ تو اب ہم جب کہتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں نا یا علی مولا، یا علی مولا، تو کوئی معین نہیں کر سکتا کس مولا کو پکار رہے ہیں۔ مولا کو پکار رہے ہیں۔ اگر ہم صرف مولا کہیں گے مولا مدد کر دے، کون سے مولا کو پکار رہے ہیں؟ تین مولا ہیں، کیونکہ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا
بِأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، جو کافر ہوتے ہیں اس کا کوئی مولا نہیں ہوتا، مولا مومنوں کے ہوتے ہیں، کافروں کے نہیں ہوتے۔ تو اب یہاں پر رسول کے لیے ارشاد فرمایا پہلے خطبے میں نہج البلاغہ کے اِلَىٰ أَن بَعَثَ مُحَمَّدًا رسول اللہ، اور اس کے بعد پھر آپ کی صفات بیان کرنی شروع کی ہیں رسول عربی کی۔ آخذاً میثاقہ من النبیین، اللہ نے محمد کی رسالت کی گواہی تمام انبیاء سے لی۔ توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے، یہ مولا فرماتے ہیں آخذاً میثاقہ من النبیین، اللہ نے تمام نبیوں سے، تمام انبیاء سے رسول کے رسالت کی گواہی لی۔ تو رسول تھے اس وقت جو گواہی لی؟ توجہ چاہتا ہوں، رسول تھے جو کہتے ہیں نا رسول ہم جیسے، جو کہتے ہیں کیا آپ اس وقت تھے جب آدم تھے؟ آپ اس وقت تھے جب نوح تھے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے، خود قرآن میں آیت ہے سورہ مبارکہ آل عمران کی 81ویں آیت، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرَنَّهُ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمام انبیاء سے عہد لیا، پیمان لیا، کس بات کا؟ میثاق نے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُ، ایک رسول آنے والا ہے جو میری توحید کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ چونکہ وہ میری توحید کی تصدیق کرے گا تو تم اس کی رسالت کی تصدیق کرو۔ دیکھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے نا یہاں پر، تو اب اللہ نے صرف نہیں کہا کہ بس ایک رسول آنے والا ہے، نہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُ، کوئی اور اس کے ساتھ آنے والا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اکیلا رسول نہیں آئے گا۔ اچھا یہ سب کیا آ گئے تھے اس وقت؟ نہیں، اللہ نے کیا لفظ استعمال کیا؟ آنے والا ہے فیوچر میں، تو اس پہ یقین رکھو۔ تو سارے انبیاء نے دیکھ لیا تھا رسول کو؟ توجہ چاہتا ہوں، نہیں۔ اب جملہ بدل کے عرض کر رہا ہوں، یہ جو طریقہ ہے ہم انتظار کر رہے ہیں کسی محمد کا، یہ حکم خدا ہے، سنت انبیاء ہے، بفرق اتنا ہے، جزاک اللہ، بس فرق اتنا ہے کہ انبیاء نے محمد اول کا انتظار کیا تھا، ہم محمد آخر کا انتظار کر رہے ہیں۔ توجہ ہے، صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک اور صلوات عنایت فرمانا۔ اب یہ بات ہو گئی، لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ جہاں دیکھیے مولا علی کا ذکر ضرور ٹھونس دیتے ہیں، ہم نہیں، یہ قرآن ہے، اور جس نے قرآن رٹا نہیں پڑھا ہے، توجہ چاہتا ہوں، رٹا نہیں، رٹنا اور چیز ہے۔ ہم ایک بار جا رہے تھے لکھنؤ امروہہ سے، تو راستے میں ماشاءاللہ ہم کو کافی اچھی تعداد میں مسلمان حضرات ملے جو اللہ کی نماز کی تبلیغ کرنے جا رہے تھے۔ تو اس میں کچھ حافظان قرآن بھی تھے، تو ہم نے ان سے ایک سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ قرآن کی سورہ نمل کی 67ویں آیت ہے، جب حضرت سلیمان نے چیونٹی کی آواز سنی، تو یہ بتائیے، بس ایک سوال ہے آپ سے، آپ حافظ قرآن ہیں۔ انہوں نے اس آیت کو پڑھا، میں نے کہا یہ بتائیے اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا حضرت سلیمان نے چیونٹی کی آواز سنی۔ میں نے کہا آپ کہہ کے نکل گئے آواز سنی، یہ تو بتائیے کتنی دور سے سنی، پہلے یہ تو بتائیے، اور کیا چیونٹی کی آواز آپ سن سکتے ہیں؟ آج اتنی ترقی یافتہ دور میں سن سکتے ہیں؟
تو کیا قرآن غلط ہے؟ قرآن نے کہا کہ سن لیا. کس نے سنا؟ سلیمان نے سنا. چیونٹی کی آواز سن کے اور اس کے بعد وہ پورا مکالمہ نہیں مجھے پیش کرنا، میں نے مگر ان کے سامنے پورا واقعہ رکھا تو کہا کہ ہاں ہے تو قرآن میں. میں نے کہا ہے تو کیا؟ آپ اندازہ لگائیے یہ سلیمان کون تھے؟ خالی بادشاہ تھے؟ نہیں، اللہ کے نبی بھی تھے، پیغمبر بھی تھے. تو کہا نبی کی قوت سماعت، توجہ چاہتا ہوں، اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کتنی دور سے. ہمیں تو کہتا ہوں ہاتھ پہ رکھ کے کوئی چیونٹی کی آواز سن لے، نہیں سن سکتا. انہوں نے تو مکالمہ کیا باقاعدہ چیونٹی سے، لیکن دور سے آواز سنی. اب کسی نے لکھا کہ 7 میل کا فاصلہ تھا، کسی نے لکھا کہ عرش اپنے اس بساط سلیمانی کے اوپر سفر کر رہے تھے. تو جو بھی ہے بہرحال چیونٹی کی آواز تو سنی نا حضرت سلیمان نے. تو میں نے کہا کہ انہوں نے کہا ہاں ہاں سن لی، تو قرآن کہتا ہے. میں نے کہا تو پھر یہ بتاؤ، ایک سلیمان نبی جو ہمارے نبی سے مفضول، ہمارے نبی ان سے افضل، انہوں نے آواز سن لی چیونٹی کی اتنی دور سے. تو تم جو کہتے ہو نا یا رسول اللہ کہنا بدعت ہے، تو ہم قرآن کے مطابق رسول کو بھی پکارتے ہیں، علی کو بھی پکارتے ہیں. اس لیے کہ جب سلیمان چیونٹی کی آواز سن سکتے ہیں، سلیمان اتنی دور سے چیونٹی کی آواز سن سکتے ہیں، تو فخر سلیمان انسانوں کی آواز سن سکتے ہیں اتنی دور سے. اچھا، تو ہم شامل نہیں کرتے. بات یہ ہے کہ قرآن نے شامل کیا ہے. اور ایک 2 شعر مجھے یاد آ گئے اس موقع کے اوپر کہ مشہور شعر ہیں، شاید آپ حضرات نے سنے بھی ہوں گے کہ ذکر علی بھی چاہیے ذکر نبی کے ساتھ، ذکر علی بھی چاہیے ذکر نبی کے ساتھ، ورنہ کھلا فریب ہے یہ زندگی کے ساتھ. ذکر علی بھی چاہیے ذکر نبی کے ساتھ، ورنہ کھلا فریب ہے یہ زندگی کے ساتھ. ابھی آپ نے آئے ولایت سنی نا، حیدر کی ہم سری میں جو فیاض بن گئے ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ، ان کی نماز بھی گئی. تو اس کے بعد پھر آپ نے ارشاد فرمایا رسول کریم کے لیے کہ کریم ولادتہ، آپ کی ولادت طیب و طاہر تھی، آپ کے آباء و اجداد طیب و طاہر تھے، آپ کی نسل طیب و طاہر تھی. اس میں اس پوری نسل میں کہیں سے شرک کی اور کفر کی آمیزش نہیں تھی. اس لیے کہ یہ وہ نبی ہے کہ جو ساری کائنات کے لیے ہدایت بن کے آ رہا ہے. تو اس لیے نہ اس کا باپ گمراہ تھا، نہ اس کا پالنے والا گمراہ تھا، نہ اس کا مربی گمراہ تھا، نہ ان کی ماں گمراہ تھی. مولا نے بس اشارہ کیا، یہ تو ڈیٹیل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ پوری نسل آدم سے لے کر خاتم تک پاک رہی. اور قرآن مجید کی آیت بھی ہے اس سلسلے میں کہ رسول کو مخاطب کر کے اللہ ارشاد فرماتا ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر. کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو پاک و پاکیزہ نسلوں میں رکھا. تو آپ نے سنا ہوگا. تو اب آپ یہ بتائیں کہ جب نبی پاک کتنے ہیں، کیا ان کی طہارت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. جس کو خدا طٰہٰ کہہ کے آواز دے دے، طٰہٰ اے میرے پاک پیغمبر، جو مطلق طہارت ہے، وہ نبی کو پاک کہہ رہا ہے. وہ ہمارے حضور کو کہہ رہا ہے طٰہٰ اے پاک پیغمبر. تو اب پاک اللہ نے جب کہہ دیا تو ہمارا والا پاک نہیں ہے، کبھی پاک ہے کبھی نجس ہو گیا. توجہ چاہتا ہوں، نہیں،
بلکہ جب اللہ نے پاک کہہ دیا تو نہ پہلے نجاست تھی، نہ درمیان میں نجاست تھی، نہ بعد میں نجاست آئے گی۔ توجہ ہے، اس لیے کہ اللہ کا مزاج تمام دنیا کے انسانوں کے لیے پاک رزق دینے کا مزاج ہے۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے سارے انسانوں کو پاک و پاکیزہ رزق عطا کیا ہے۔ طیبات یعنی پاک و پاکیزہ، چاہے وہ کسی بھی مسلک و مذہب و ملت سے تعلق رکھتے ہوں، مسلمان اور غیر مسلم کی شرط نہیں ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے یہ کوشش کی ہے کہ ہم رزق جو پہنچائیں وہ پاک پہنچائیں، اس لیے کہ ہمارا مزاج پاکیزگی کا مزاج ہے، نجاست کا مزاج نہیں ہے، طہارت کا مزاج ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، جب اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق غیر مسلم کو بھی پہنچے تو پاک رزق پہنچے، تو اس کا مزاج یہ کب ہوگا کہ جو سب سے بڑا پاک نبی ہے وہ ایک دن کے لیے بھی نجاست کے ماحول میں رہے، ہے نا؟ کریم ولادت، ہمارے حبیب کی ولادت پاک و پاکیزہ و طیب و طاہر تھی، اور اس کے بعد پھر آپ نے نبی کریم کے لیے ارشاد فرمایا کہ وَمُنْقِذُ عِبَادَتَهُ مِنَ الْجِهَالَةِ، رسول نے لوگوں کو جہالت سے نجات دے کر ان کو کتاب خدا کی تعلیم دی۔ دیکھیے اب آپ ایک ایک جملے پہ غور کرتے جائیے، کتاب خدا کی تعلیم دی، اور پھر شہیر مراسم، رسول کی مشہور صفات ہیں، وہ مولا بیان نہیں کر رہے ہیں، بس بتا رہے ہیں جلدی جلدی، یعنی یہ بھی مولا کی ہیڈنگز ہیں جو مولا ڈیٹیل میں نہیں بیان کر رہے ہیں، بلکہ کہا شہیر مراسم، میرے رسول کی جو صفات ہیں وہ بڑی مشہور ہیں صفات۔ تو میرے مولا تو صفات کہہ رہے ہیں، لوگ اپنے جیسا کہہ رہے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، لوگ اپنے جیسا کہہ رہے ہیں، لیکن صفات جو اللہ نے ان کی بیان کی ہیں وہ اگر صرف قرآن کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں تو وقت کافی نہیں ہوگا۔ اللہ نے کبھی ان کی آنکھ کی قسم کھائی، کبھی ان کو اذن واعیہ کہہ کے ان کے کانوں کی قسم کھائی، کبھی رسول کے ہاتھوں کی قسم کھائی، کبھی رسول کے قدموں کی قسم کھائی۔ یہ ساری قسمیں قرآن مجید میں موجود ہے، اور یہاں تک کہ آپ کی ذات مقدس کی بھی قسم اللہ نے کھائی۔ صرف یہی نہیں، جس شہر میں آپ رہے اس کی قسم کھا لی، یعنی جو جو جگہیں منسوب ہوتی چلی گئیں اللہ نے ان کو بھی عظمت عطا فرما دی کہ اس کی نسبت محمد عربی سے ہو گئی۔ تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جہالت سے نجات دی۔ جہالت سے کون نجات دے سکتا ہے؟ جو لوگ رسول کو امی کہتے ہیں۔ میرے مولا کہتے ہیں کہ یہ تو معلم کتاب ہیں، اور معلم کتاب کبھی جاہل نہیں ہوتا۔ معلم کتاب، اور کون سا معلم؟ جسے اللہ نے پڑھایا ہو۔ توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے پڑھایا ہو، میں نہیں کہتا، قرآن کہہ رہا ہے سنقرئک فلا تنسیٰ، میرے حبیب ہم آپ کو ایسا پڑھا دیں گے کہ آپ بھول ہی نہیں سکتے۔ تو پڑھا دیں گے یعنی پڑھا دیا، پڑھا کے بھیجا نبی کو، پیغمبر کو۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، اور اس کے بعد پھر دیکھیں آخری جملہ، درمیان میں بہت طولانی ہے میں عرض نہیں کروں گا، آخری جملہ مولا کائنات نے عجیب ارشاد فرمایا، وَتَرَكَ فِيكُمْ مَا تَرَكَ الْأَنْبِيَاءُ مِنْ قَبْلِهِ لِأُمَمِهِ، اور تمہارے درمیان وہ چیزیں چھوڑیں جو رسول سے پہلے دیگر انبیاء نے اپنی امت میں چھوڑی تھیں۔ وَلَمْ يَتْرُكُهُمْ مَهْلًا، اور ان کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑا، بلکہ کیا کیا؟ کہا کہ وَتَرَكَ فِيهِمْ، توجہ چاہتا ہوں، وَتَرَكَ فِيهِمْ عَلَائِمُ الْہُدَى، پیغمبروں نے کیا کیا کہ ان کے درمیان ہدایت کے علم چھوڑ دیے۔ ایسے ہی رسول نے اپنے بعد ہدایت کے علم چھوڑے، اور پھر میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہے، وَكَيْفَ يُمْكِن، یہ ممکن کیسے ہے یہ بات کہ سارے انبیاء
اپنے بعد اپنا نائب چھوڑیں، توجہ چاہتے ہیں، اور پیغمبر اپنے بعد اپنی امت کو حیران و پریشان چھوڑ کے چلے جائیں؟ نہیں، خدا کی قسم سید الرضی نے بھی لکھا ہے، اور یہاں تک کہ بڑے بڑے شارحین نہج البلاغہ میں نے لکھا ہے کہ سب سے بڑی تہمت رسول پر یہ ہے کہ اپنے بعد کسی کو معین نہیں کیا۔ یہ رسول پر سب سے بڑی تہمت ہے، اس لیے کہ پورے قرآن کا سلسلہ جو ہے وہ آپ اٹھا کے دیکھیے، صرف 40 دن کے لیے موسیٰ جا رہے تھے کوہ طور پہ، ہارون کو چھوڑ کے گئے یا نہیں چھوڑ کے گئے اپنی امت میں؟ تو بھائی بنی اسرائیل کی امت زیادہ افضل ہے یا مسلمان زیادہ افضل ہے؟ رسول کا کلمہ پڑھنے والے زیادہ افضل ہیں۔ تو حیرت کی بات ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں چھوڑا، اور جن لوگوں نے کہا نہیں چھوڑا انہوں نے پھر خود اپنا نائب معین کر دیا۔ یہ تو دیکھیے آپ ظلم کی بات کہ رسول کو حق نہیں دیا کہ اپنے بعد اپنے خلیفہ کا اعلان کریں، یعنی وہ نہیں مانتے اس چیز کو کہ نہیں، لیکن جنہوں نے انکار کیا غدیر کا انہوں نے اپنا نائب خود بنا دیا۔ عجیب بات ہے۔ تو یہی بس یہیں سے فرق پہچانا جاتا ہے ہمارا اور دوسرے لوگوں کا غدیر سے۔ مولا کائنات نے نبوت پیغمبر کے بعد پھر قرآن کی بات کی، اور قرآن کے لیے کہا کتاب اللہ فیکم، تمہارے درمیان اللہ کی کتاب ہے، وَفِيهِ حَلَالُهُ وَحَرَامُهُ، اس کے اندر اللہ کا حلال بھی بیان کیا گیا ہے، اللہ کا حرام بھی بیان کیا گیا ہے، وَفَرَائِضُهُ وَفَضَائِلُهُ، اس میں تمہارے لیے فرائض کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور قرآن نے خود اپنے فضائل بھی بیان کیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ پہلے قرآن کی طرح بن جاؤ، پھر اپنی فضیلت اپنی زبان سے بیان کر سکتے ہو۔ توجہ چاہتا ہوں، پھر سلونی کہہ دو، توجہ ہے نا، کچھ بھی کہہ دو، لیکن پہلے قرآن کی طرح۔ فیہ فرائضہ وفضائلہ، وہ محکم و متشابہ، اور اس میں قرآن میں محکم بھی ہے اور متشابہ بھی ہے۔ محکم اور متشابہ کسے کہتے ہیں؟ محکم وہ آیات ہیں کہ جو ظاہر بظاہر ہیں، اے لوگو نماز پڑھو، حج کرو، روزہ رکھو، یہ ہیں محکم آیات۔ متشابہ وہ آیات ہیں کہ جو الگ الگ طریقے سے وارد ہوئی ہیں، اس کو متشابہ آیات کہتے ہیں۔ اور اب میں آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی ایک آیت کا سہارا لوں گا اس سلسلے میں، کہ اللہ نے سورہ مبارکہ آل عمران کی 7ویں آیت میں رسول کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ اللہ نے اے میرے حبیب آپ کے اوپر قرآن نازل کیا، منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، اس میں کچھ آیات ہیں جو محکمات ہیں، وہ ام کتاب ہیں، وہ اخر متشابہات، اور کچھ آیات جو ہیں وہ متشابہ ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دل میں ایمان کی طرف سے، ہدایت کی طرف سے ٹیڑھا پن ہے، وہ متشابہ آیات کا سہارا لے کے اپنے حق میں تفسیر کر لیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ما یعلم تأویلہ الا اللہ، قرآن کی تعویل اور تفسیر کوئی نہیں کر سکتا الا اللہ، یا اللہ کر سکتا ہے، یا وہ کر سکتا ہے جو علم میں راسخ ہو، جو علم میں راسخ ہو۔ یہاں اللہ نے واحد یا تثنیہ کا صیغہ استعمال نہیں کیا، بلکہ والراسخون فی العلم، جو علم کے اندر راسخ ہیں۔ اچھا، ذرا محکم اور متشابہ میں بچوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تھوڑا سا، ایک دو حدیثوں کے ذریعے سے۔ جس طریقے سے قرآن کے آیات میں محکم اور متشابہ ہے، اسی طریقے سے احادیث معصومین میں بھی محکم اور متشابہ ہے۔ احادیث
معصومین میں بھی محکم اور متشابہ ہے۔ آپ دیکھیے ابو بصیر ہیں، امام کے بہت قریبی شاگرد ہیں، اکثر سوالات ان سے مروی ہیں، ان سے روایت کی گئی ہے ابو بصیر سے۔ وہ آتے ہیں چھٹے امام کے پاس اور آ کے کہتے ہیں کہ ابن رسول اللہ یہ بتائیے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ ہمارے معصومین کے کلام میں کوئی فرق اور امتیاز نہیں ہے۔ کہا بے شک۔ کہا لیکن میں نے آپ کے جد رسول اللہ کا ایک قول پڑھا اور آپ کے جد مولا علی کا بھی ایک قول پڑھا، دونوں میں نے اختلاف دیکھا۔ کہا تم نے کیا اختلاف دیکھا؟ کہ رسول گرامی نے ارشاد فرمایا ہے الفقر فخری، فے قاف رے جس سے فقیر کہتے ہیں، فقیر جس سے ہے، فے قاف رے، الفقر فخری، فقر غربت میرے لیے باعث فخر ہے۔ اور مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کاد الفقر ان یکون کفرا، ایسا ہے عنقریب ایسا ہے کہ فقر تمہارے لیے غربت کا باعث بن جائے، کفر کا باعث بن جائے، اس لیے غربت سے بچو۔ غریب رہنا اچھی بات نہیں ہے، توجہ چاہتا ہوں، غریب رہنا اچھی بات نہیں ہے، یعنی اسلام دولت کا مخالف نہیں ہے۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے درمیان، اسلام دولت کا مخالف نہیں ہے، اسلام طاقت کا بھی مخالف نہیں ہے، نہ طاقت کا مخالف ہے نہ دولت کا مخالف ہے، لیکن اس نے دو نمونہ عمل رکھے کہ اگر طاقت ہو تو کیسے خرچ کرو اور دولت ہو تو کیسے خرچ کرو، دو نمونے رکھے اور قرآن نے رکھے، ہم نے نہیں رکھے۔ کہا طاقت خرچ کرو ابو طالب کی طرح، دولت خرچ کرو خدیجہ کی طرح۔ تو رسول کہہ رہے ہیں الفقر فخری، فقر میرے لیے باعث فخر ہے۔ مولا علی کہتے ہیں نہیں فقر سے بچو۔ تو یار ابن رسول اللہ یہ تو تضاد ہو گیا کلام میں۔ کہا نہیں، صدق جدی رسول اللہ و صدق جدی علی ابن ابی طالب، دونوں میرے جد نے ٹھیک کہا، رسول نے بھی صحیح فرمایا اور علی نے بھی صحیح فرمایا۔ کہا ابن رسول اللہ وہ کیسے؟ کہا فقر کے معنی کیا ہیں؟ کہا فقر کے معنی احتیاج کے ہیں، ضرورت کے ہیں، جو بھی ضرورت مند ہے وہ فقیر ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، جو بھی ضرورت مند ہے وہ فقیر ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ غنی وانتم الفقراء الی اللہ، اللہ مالدار ہے، اللہ غنی ہے اور تم سب کے سب فقیر ہو۔ اس لیے کہ جو محتاج نہیں ہوتا وہ غنی ہوتا ہے، جو محتاج نہیں ہوتا وہ غنی کہلاتا ہے، لیکن جو محتاج ہوتا ہے وہ فقیر کہلاتا ہے۔ لیکن خدا کی قسم ہم اس غنی اور فقیر کو نہ سمجھتے اگر ذات علی نہ ہوتی، اس لیے کہ جس کو خلافت کی بھی ضرورت نہیں پڑی اس سے بڑا کون امیر تھا، اسی لیے تو امیر لقب پڑ گیا۔ توجہ ہے نا؟ تو اب آپ دیکھیے، بس چند جملے اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور اس کے بعد پھر اس کی وضاحت کر دوں آپ کی خدمت میں۔ تو میرے مولا نے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ سنو، میرے جد رسول نے بھی صحیح کہا، علی نے بھی صحیح کہا۔ کہا فقر کے معنی ہیں ضرورت کے، الفقر و فخری جو رسول نے کہا اگر یہ ضرورت اللہ سے ہے تو باعث فخر ہے، بندوں سے ہے تو باعث کفر ہے۔ اگر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ تو عزت ہے، بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ تو ذلت، عزت ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ تو عزت ہے، بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ تو ذلت ہے۔ تو یہ اسی طریقے سے قرآن میں متشابہ ہے۔ تو میرے مولا علی نے ارشاد فرمایا ہے محکم ہوا متشابہ، اس قرآن میں محکم بھی ہے اور متشابہ بھی ہے، اور یہ قرآن تمہارے سامنے احکام بھی بیان کرتا ہے۔ مولا نے ایک جملہ اور کیا استعمال کیا؟ فضائل بیان کرتا ہے۔ کس کے فضائل؟ فضائلہ، اپنے فضائل۔ بس اب میں تو کہتا ہوں کہ ان کی فضیلت میں اور قرآن کی فضیلت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ قرآن کو دیکھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، ان کی فضیلت قرآن کے اندر۔ اسی لیے خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہا ہے، دو تین شعر ان کے فارسی کے میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے اس کے بعد ختم کرتا ہوں اپنی گفتگو کو، کہ امام حق کسی باشد کے اندر جملہ قرآن بہر آیت کے میخانی درو مدح و ثنا باشد۔ امام حق وہ ہے، علامت یہ ہے امام حق کی کہ قرآن پڑھو تو ہر آیت میں اس کا چہرہ نظر آئے۔ امام حق کسی باشد۔
کہ اندر جملے قرآن بہر آیت کے می خانی درو مدھو ثنا باشد امام حق کسی باشد کے باشد بت شکن در دین. امام حق وہ ہوتا ہے جو بت شکن ہوتا ہے، جس نے زندگی میں کبھی ایک مرتبہ بھی بت پرستی کی ہو وہ امام نہیں بن سکتا. توجہ چاہتا ہوں، بت شکن جو ہوگا وہ امام ہو سکتا ہے. امام حق کسی باشد کے باشد بت شکن در دین نہ مثل ان غبی بے دین کے معبودہ شریعہ باشد. تین لوگ کبھی امام نہیں بن سکتے، خواجہ نظام الدین اولیاء کہتے ہیں. ایک تو غبی کن ذہن، ایک بے دین، ایک ریاکار جو ریاکاری کرے. ابھی آپ نے سنا مولا علی کو دیکھ کے کہ آیت آ گئی انگوٹھی کی وجہ سے یہ بھی چل پڑے، تو یہ ریاکاری تھی. توجہ ہے نا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ملا جلا کے یہ ہے کہ اب ایک مسئلہ رہ گیا ہے. دو جملے میں ختم کرنا چاہتا ہوں حج کا، کہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، آخری جو ٹکڑا ہے اس خطبے کا اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَوْجَبَ عَلَيْكُمْ حَجُّهُ فِي بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ، اور اللہ نے تمہارے اوپر حج کو فرض کیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ پوری استطاعت کے سلسلے میں شرط مولا کائنات نے بیان کر کے آخر میں حج کی آیت مولا کائنات نے بیان فرمائی ہے. اچھا، اب اس پورے خطبے میں آپ نے دیکھا کہیں امامت کا ذکر آیا؟ توجہ چاہتا ہوں. لیکن یہ جو حج کا تذکرہ کر دیا نا مولا نے، اس میں سارے ذکر ہیں، نبوت کا بھی ہے، توحید کا بھی ہے، امامت کا بھی ہے، رسالت کا بھی ہے. سارے تذکرے حج کے اس کے اندر مولا نے کس اعتبار سے حج کا ذکر کر کے، اس لیے کہ جب آپ حج پہ جاتے ہیں تو جب آپ لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں یہ لا الہ الا اللہ ہو گیا. توجہ ہے نا. یہ جب آپ خانہ کعبہ کی طرف طواف کر کے کہتے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ وہاں محمد رسول اللہ کی آوازیں سنتے ہیں، رسول کی آواز سنتے ہیں، وہ رسالت ہو گئی. اور جو آپ عمل کرتے ہیں وہاں پر صفا و مروہ و منی اور ان تمام مقامات پر، یہ کیا ہے؟ ایک نبی کی بھی سنت ہے، ایک امام کی بھی سنت ہے. اور سنت نہیں بلکہ اگر اس میں سے ایک عمل چھوٹ گیا تو حج نہیں ہوگا. بلکہ اب ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مولا نے حج والے تذکرے میں تولا بھی بیان کر دیا، تبرہ بھی بیان کر دیا. اس لیے کہ صرف حج کر کے آ جاؤ اور اگر وہاں جو 3 شیطان ہوں ان کو کنکریاں نہ مارو تو حج کمپلیٹ نہیں ہوگا. تو مولا کائنات نے اصول دین بھی بیان کر دیے، فروع دین بھی بیان کر دیے، کہ اس لیے کہ حضرت ابراہیم صرف ایک نبی اور رسول نہیں تھے بلکہ امام بھی تھے. یعنی حج میں جا کے انسان کو امامت بھی مل جاتی ہے، حج میں جا کے رسالت بھی مل جاتی ہے، حج میں جا کے توحید بھی مل جاتی ہے، حج میں جا کے تولا بھی مل جاتا ہے، حج میں جا کے تبرہ بھی مل جاتا ہے. اب پھر ایک جملہ بس کہہ کے ختم کر رہا ہوں کہ جب خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف کرتا ہے تو جو علی کے چاہنے والے ہیں ان کی نظر اسی نشان کی طرف جاتی ہے، تو وہ تولا ہے. اور جب وہاں آ کر 3 شیطانوں کو مارتا ہے. توجہ چاہتا ہوں. اچھا، اس میں بھی باقاعدہ سائز ہے نا، آپ نے دیکھا ہے نا، چھوٹے اور مجھلا بڑا. یہ جو بیچ والا ہے نا، بیچ والا، یہ بیچ والا شیطان، میں نے خود ابھی 2014 میں بھی اللہ نے مجھے مشرف کیا تھا تو میں گیا تو میں نے دیکھا یہ جو بیچ والا ہے یہ زیادہ پٹتا ہے. یہ بیچ والا ہے یہ زیادہ پٹتا ہے. جزاک اللہ. لمبا بھی سب سے زیادہ ہے. صحیح فرمایا آپ نے. تو اب کیا ہے، ہم نے دیکھا کہ کنکریاں لوگوں کے پاس ختم ہو گئیں تو انہوں نے اٹھا کے چپل مارنے شروع کر دیے. کیا بہترین مسلمان ہے خدا کے قسم، واہ واہ. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اس بات پہ قادر نہیں تھا کہ یہ ہے کیا شیطان کا مسئلہ، کہ 3 مرتبہ نبی کی بیوی کو 3 منزلوں پہ بہکایا تھا. بھائی آپ نے سنا ہے، مجھے تفصیل نہیں بیان کرنی، لیکن اللہ اس بات پہ قادر نہیں تھا کہ لا کے حج کے دن شیطان کو باندھ دیتا؟ قادر تھا نا. اللہ قادر مطلق ہے، لیکن باندھا اس نے؟ کبھی ایسا کیا؟ کہا نہیں. کہا اس لیے کہ اللہ نے بتا دیا کہ اگر اصل نہ ملے تو نقل کو پکڑ کے مار لیا کرو. ٹھیک، توجہ ہے نا. بس عزیزان گرامی، اصل میں تبرہ بھی انسان کی فطرت ہے. 3 شیطانوں پر لعنت. نعرہ حیدری. تبرہ بھی انسان کی فطرت ہے. اس لیے
کہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ بری چیز کیا ہے اور اچھی چیز کیا ہے۔ اچھی چیز سے محبت کا نام تولا ہے، بری چیز سے نفرت کا نام تبرہ ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ اس کا مطلب میں تو کہتا ہوں کسی مذہب و ملت سے بھی کوئی، اس لیے کہ ہم ان کو برا اس لیے نہیں کہتے کہ ہماری ان سے کوئی دشمنی ہے، ہم برا ان کو صرف اس لیے کہتے ہیں کہ جو اللہ کے دشمن ہیں ان کو برا کہتے ہیں، جو رسول کے دشمن ہیں ان کو برا کہتے ہیں، جو سلسلہ رسالت کے بعد ہدایت کا سلسلہ ہے جو ان کے دشمن ہیں ان کو ہم برا کہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ سے لے کے امامت تک یہ سارے سلسلے پاک و پاکیزہ اور اچھے تھے۔ اسی لیے جنہوں نے اتنے اچھوں کو ستایا ان سے برا کوئی نہیں ہو سکتا۔ چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں، آپ کا ایک ارشاد گرامی ہے کہ اگر اللہ ان لوگوں سے یہ کہتا کہ اہل بیت پیغمبر کو ستاؤ تو شاید ہم کو اتنا نہ ستایا جاتا جتنا ہمیں کربلا سے لے کے شام تک ستا لیا۔ اللہ اکبر۔ بس عزیزو، آخری مجلس ہے اور میں بہرحال اس آخری مجلس سے پہلے، مصائب سے پہلے، میں آپ تمام حضرات جو یہاں تشریف لائے اور انہوں نے سماعت فرمایا، اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں بیان کے سلسلے میں، اور میں ادارہ جعفریہ کا شکر گزار ہوں، اور جو بھی یہاں پر کمیٹی والے ہیں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا یہاں پر۔ اور بہرحال ہمارے شباہت بھائی کی آواز ہم کہیں بھی سنتے رہتے ہیں، یا حسین.com جو لطفی بھائی نے ماشاءاللہ سے آج سے ایک عرصے پہلے اس کی بنیاد ڈالی تھی، اس کو ہم سنتے رہتے ہیں اس کے ذریعے سے۔ اور ہم خاص طور سے ہمارے سید محمد صاحب نقوی، جنہیں ہم شروع سے سیدو بھائی کہتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، آج سے نہیں بلکہ 1986 سے ان کا نام ہم سنتے چلے آ رہے ہیں۔ مولانا محبوب مہدی صاحب قبلہ جب ویلور میں تھے تو اس وقت سے ہمارے سیدو بھائی سے تعلقات ہیں، اس لیے نہیں کہ ادارے کے اس وقت صدر ہیں، بلکہ یہ ہے کہ بہرحال ہمارے اپنے ذاتی جو تعلقات ہیں وہ ہم یہاں ان کو یہ آتے ہیں واشنگٹن تو جیسے شکاگو میں محبوب صاحب کے گھر رہتے ہیں ایسے ان کے گھر رہتے ہیں۔ بہرحال آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دعا فرمائیں کہ پورے ایام عزا میں جو مومنین و مومنات چھوٹے اور بڑے شریک ہوئے ہیں، پالنے والے ان کی دینی دنیاوی حاجتوں کو پورا فرمائیں۔ پروردگار غم حسین کے صدقے میں آئندہ سال تک صحت و عافیت کے ساتھ رکھیں۔ پروردگار جو لوگ زیارت قبر حسین کے لیے جا چکے ہیں، پالنے والوں کی زیارت کو قبول فرمائیں۔ جو نہیں گئے ہیں پروردگار ان کو زیارات کی توفیق عطا فرمائیں، اور پالنے والے جہاں جہاں دنیا میں شیعان اہل بیت ہیں ان کو محفوظ و مامون رکھ، جو دشمنان اہل بیت ہیں پالنے والے ان کو نیست و نابود و ذلیل و خوار فرما، اس لیے کہ آج بھی وہ اتنا ہی زینب کے دشمن ہیں جتنا کل۔ آج آپ دیکھیے روضہ حضرت زینب کی کیوں حفاظت کر رہے ہیں مومنین، کیا کیا ہے زینب نے تمہارے ساتھ، کون سا ظلم کر دیا جو آج تم قبر زینب کو منہدم کرنا چاہتے ہو، ایسا کیا ظلم کیا ہے زینب نے؟ اللہ اکبر۔ یہ زینب کے دشمن نہیں ہیں، یہ خدا کے دشمن ہیں، یہ رسول کے دشمن ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا زینب کبریٰ مدینے پہنچی ہیں، مدینے پہنچی ہیں زینب کبریٰ، اور سب پرسہ دینے آ رہے ہیں، پورا مدینہ پرسہ دینے کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں زینب کے ساتھ ایک بی بی اور تھی، دو بیویاں ہیں، جب مدینے واپس آئی ہیں نا تو ان کی گودیں خالی تھیں، ایک زینب اور ایک ام رباب، ایک رباب ایک زینب، یہ دو وہ تھیں کہ دونوں کے ساتھ دو بچے تھے۔ زینب کے ساتھ اون محمد تھے، واپس نہیں آئے، رباب کے ساتھ علی اصغر اور سکینہ تھی، واپس نہیں آئی۔ یہی وجہ ہے کہ لکھا ہے تاریخ میں کہ مدینے واپسی کے بعد حضرت رباب کبھی سائے میں نہیں بیٹھی،
کبھی سائے میں نہیں بیٹھی بلکہ ہمیشہ دھوپ میں بیٹھی حضرت رباب. اور جب سید سجاد سے جناب زینب نے کہا کہ بیٹا سید سجاد ہم نے کوشش کر لی رباب نہیں اٹھتی, تم جاؤ کہو. ایک مرتبہ سید سجاد آئے اور اماں کہہ کے کہا اماں رباب اٹھ جائیے. تو ایک مرتبہ رباب نے کہا میرے لال مجھے یہیں بیٹھا رہنے دو. کہا نہیں اماں اٹھ جائیے, دھوپ میں بیٹھی ہیں آپ اٹھ جائیے. کہا میں کیسے اٹھوں, مجھ سے اٹھا نہیں جاتا. کہا نہیں اماں آپ اٹھیے. کہا اللہ اکبر, آپ دھوپ میں نہیں, اچھا سائے میں آ جائیے. تو ایک مرتبہ رباب نے ایک جملہ کہا, وہ ماں کیسے سائے میں بیٹھے جس کا سرتاج بھی کربلا میں, جس کا ننھا لال بھی کربلا میں بے سایہ ہو, اور جس کی چھوٹی بچی زندان شام میں اکیلی رہ گئی ہو. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. اللہ اکبر. ہاں عزیزو, اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیے سید سجاد نے ایک جملہ کہا کہ اماں رباب میں آپ سے بحیثیت امام کے کہہ رہا ہوں کہ آپ سائے میں آ جائیے. جیسے یہ کہا تو تاریخ نے ایک عجیب جملہ لکھا, اب رباب خود اٹھی نہیں, رباب کو اٹھایا گیا. رباب کی میت اٹھی, رباب خود نہ اٹھ سکی. اللہ اکبر. ہاں عزیزو, بس چند جملے اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اس لیے کہ یہ آخری ایام چل رہے ہیں, مولا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. میرے مولا نے کہا ہے, میرے مولا نے کہا ہے کہ ہم بھی مجلس میں آتے ہیں, تمہارے ساتھ شریک ہوتے ہیں. 12ویں امام اس مجلس میں یقیناً تشریف فرمائے, ہمارا عقیدہ ہے. بی بی سیدہ اس مجلس میں ہے, ہمارا عقیدہ ہے. ان کو پرسہ دے لیجئے, اس لیے کہ رہے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے, اور جو چل بسے تو پھر اپنا سلام آخر ہے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا کہ زینب نے اعلان کیا اپنے گھر آ کر, زینب نے اعلان کیا, سنیں عجیب مکالمہ ہے جو میں آج آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. زینب نے اعلان کیا کہ میں 3 دن تک اپنے گھر میں ہوں, کوئی مجھ سے ملنے کے لیے نہ آئے, اس لیے کہ میں اب تک دل کھول کے اپنے بھائی حسین پہ نہیں رو سکی, دل کھول کر اپنے بھائی حسین پہ نہیں رو سکی, اس لیے کہ کربلا میں نہ رو سکی, کوفے میں نہ رو سکی, شام میں نہیں رو سکی. اور 40 کے موقع پہ کربلا میں اپنے آنسوؤں کو سید سجاد کی وجہ سے میں نے ضبط کیا, اس لیے کہ یہ وہ محافظ امامت زینب تھی جو پہلے سید سجاد کے چہرے کی طرف دیکھتی تھی, پھر کوئی عمل انجام دیتی تھی. زینب نے کہا میں اب تک اپنے بھائی کو جی بھر کے نہ رو سکی, کوئی مجھ سے ملنے کے لیے نہ آئے. دروازے کے اوپر 2 بیبیوں کو بٹھا دیا گیا, 2 بیبیاں بیٹھ گئیں دروازے پہ. کوئی بھی آتا تھا زینب سے ملنے تو کہا زینب نے ملنے سے منع کر دیا, زینب نے ملنے سے منع کر دیا. تاریخ نے لکھا کہ دوسرے دن حضرت ام البنین آئی ملنے کے لیے, تو جو 2 بیبیاں بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے کہا کیا کام ہے, کہا زینب سے ملنا ہے. کہا زینب نے منع کر دیا ہے ملنے کے لیے. ام البنین نے ایک جملہ کہا کہ میری طرف سے اندر جا کے بس ایک جملہ کہہ دو کہ عباس کی ماں آئی ہے. جاؤ ایک جملہ کہہ دو عباس کی ماں آئی ہے. بس جیسے ہی بی بی گئی اندر, کہا عباس کی ماں آئی ہے. اب ام البنین کو نہیں بلایا, زینب خود ملنے کے لیے آ گئی. اللہ اکبر. بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, آخری جملہ عزیزو. ایک مرتبہ ام البنین نے زینب سے کہا, زینب معاف کرنا, میں نے خلل ڈالا, لیکن خدا کی قسم جب تم مدینے آئیں تو اتنا مجمع تھا, میرے ذہن میں کچھ سوالات تھے, میں سوال کرنا چاہتی تھی لیکن سوال نہ کر سکی. اے ام البنین, میں نے سنا حسین قتل کر دیے گئے, کیا یہ خبر صحیح ہے؟ کہا ہاں بی بی, یہ خبر صحیح نہ ہوتی تو کیا میں بوڑھی ہو جاتی, یہ خبر صحیح نہ ہوتی تو کیا میری کمر جھک جاتی. اللہ اکبر. کہا اچھا بس اب دوسرا سوال تم سے کرتی ہوں. اے ام البنین, یہ بتاؤ جب حسین کو ذبح کیا جا رہا تھا تو میرا عباس کہاں تھا, میرا عباس کہاں تھا؟ تو زینب نے کہا بی بی مطمئن رہیے, پہلے آپ کا عباس کے بازو کٹے, پھر حسین کا سر ذبح.
الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ماتم